ناظرین آداب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عدلیہ اور سیاست کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ رہا ہے کافی مدت سے، اور ہمارے آج کے مہمان ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جن کا ان دونوں شعبوں سے تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے، مظفر اقبال خان صاحب۔ مظفر اقبال خان صاحب کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ یہ ابھی 2024 کے اسمبلی الیکشن میں ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے منتخب ہوئے ہیں تھنا منڈی اسمبلی کانسٹیچوئنسی سے، جموں کے ضلع راجوری سے، اور پہلی بار یہ منتخب ہے۔ اس سے پہلے یہ عدلیہ کے ساتھ وابستہ تھے، ایک جج صاحب کی حیثیت سے فرائض دے رہے تھے انجام، اور اب یہ سیاست میں آ چکے ہیں۔ خان صاحب شکریہ اور خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ تھینک یو۔ آغاز میں ہی جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہوئی، اگر آپ عدلیہ کے ساتھ وابستہ تھے اور ابھی آپ کا اچھا خاصا کیریئر تھا، آپ کے کئی سال تھے وہاں پہ اور آگے بڑھنے کے بہت سارے امکانات تھے، تو کیا شوق ہوا سیاست کے ساتھ آنے میں؟ میں نے جب عدلیہ جوائن بھی کی تھی تو میں ایک سیاسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والد صاحب سیاست میں تھے ہی جی پہلے سے ہی، اور جب میں نے عدلیہ جوائن کی تو اس وقت میرے والد صاحب ایم ایل اے تھے۔ اس وقت راجوری کنسٹیچوئنسی ہماری ہوتی تھی، ڈیلیمیٹیشن میں وہ جی کچھ ایریا، اس کا جو ہمارا ایریا تھا وہ تھنا منڈی میں چلا گیا۔ جی تو میرے والد صاحب نے پہلا الیکشن 1977 میں لڑا راجوری سے؟ راجوری سے جی ہاں ایز انڈیپینڈنٹ، جی اور بہت کم مارجن سے وہ ہارے۔ جی نیشنل کانفرنس کے جو اس وقت کے کینڈیڈیٹ تھے، شیخ صاحب اس وقت حیات، جی تو شیخ صاحب کا دور تھا۔ اس دور میں بھی نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ بھی ہار گیا، کون تھے کینڈیڈیٹ اس وقت؟ شریف طارق صاحب۔ اچھا اور ہار کی وجہ یہی ہوئی کہ میرے والد صاحب انڈیپینڈنٹ لڑ گئے جی تو کانگریس کا کینڈیڈیٹ جیت گئے۔ جی تو سیاست کو ہر بڑے قریب سے دیکھا میں نے گھر میں ہی، تو ایک تھا کہ بھئی میں کوئی لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، خدمت کر سکوں۔ ہمارا علاقہ بہت پچھڑا ہوا علاقہ بھی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ چلو میں کوئی اس علاقے کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کر سکوں۔ تو میں نے 2019 میں مجھے پارٹی نے اس وقت کہا کہ آپ نوکری چھوڑ دو۔ کس پارٹی نے؟ نیشنل کانفرنس میں۔ آپ وابستہ تھے نیشنل کانفرنس کے ساتھ؟ میرے والد صاحب نیشنل کانفرنس میں، آپ بھی اسی کے ساتھ رہے؟ میں بھی اسی کے ساتھ تھا۔ تو 19 میں جب میں نے مارچ 19 میں نوکری کو چھوڑ دیا، میں نے والنٹرلی ریٹائرمنٹ لے لی۔ تو مجھے لگا کہ بھئی اب الیکشن ہونے والے ہیں تو میں لوگوں میں جاؤں۔ جی ہر لوگوں کے ساتھ میں جڑا ہوا پہلے سے ہی تھا، ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی لوگوں سے رابطہ نہیں تھا، رابطہ پہلے سے ہی تھا۔ تو بہرحال میں نے سوچا کہ اب فلی طور پر میں لوگوں کے بیچ جاؤں گا، کیونکہ مارچ 2019 کا مجھے یاد ہے کہ کہہ رہے تھے کہ مئی میں الیکشن ہو جانے ہیں۔ جی ہاں تو الیکشن، پارلیمنٹ الیکشن ہو گئے بیچ میں، لیکن اسمبلی الیکشن نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد 5 اگست ہو گیا، جی المیہ، جو ہماری جنریشن جو ہے وہ یاد رکھے گی۔ ہم ان میں سے ہیں جو کل یہ کہیں گے کہ ہم نے 5 اگست 2019 بھی دیکھا۔ جی ہم نے ایک ریاست کو یونین ٹیریٹری بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ گن کے زور کے بل بوتے پہ، فوج کے زور کے بل بوتے پہ لوگوں کو بند کر کے ان کو ایک فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ مجھے بھی گرفتار کیا گیا، مجھے ہاؤس اریسٹ کیا گیا، پھر مجھے وہاں سے شفٹ کیا گیا۔ تو ایک عجیب دور ہم نے وہ بھی دیکھا ہے۔ ہم وہ نسل بھی ہیں، ہم اس پیڑھی کے لوگ ہیں، ہم اس جنریشن کے لوگ ہیں کہ ہم نے جھوٹے وعدے بھی دیکھے، ہم نے دن کو رات کہتے ہوئے بھی سنا اور مانا بھی۔ دن ہوتے ہوئے بھی ہم نے کہا رات ہے، اور رات ہوتے ہوئے بھی ہم نے کہا یہ دن ہے۔ ہم اس دور سے بھی گزرے۔ تو 5 اگست 2019 کو جب یہ ہمارے ساتھ یہ جو زیادتی ہوئی، اس کے بعد الیکشن
ہوئے نہیں، کہیں دور دور تک نظر میں نہیں تھے، تو میں نے سپریم کورٹ میں وکالت سٹارٹ کر لی، اور وہ کنٹینیو میں آج بھی کر رہا ہوں، وکالت تو میں آج بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب یہی ہے کہ میں سوچتا تھا کہ جوڈیشری میں اتنا سکوپ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ مل سکوں، لوگوں کی خدمت کر سکوں، میں لوگوں کی آواز بن کے بول سکوں۔ تو اگر آپ لوگوں کی آواز بن کر بولنا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں کے دکھ درد بانٹنا چاہتے ہیں، تو اس میں سیاست کے سوائے اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ یہاں ایک آپ کو براڈر فیلڈ ملتا ہے جہاں آپ یو کین پلے یور رول۔ تو میں نے سوچا میں بحیثیت ایک وکیل کے اپنا رول ادا کروں گا۔ آپ قانون کی تشریح کرتے ہیں، قانون نافذ کرتے ہیں، سیاست میں موقع ملتا ہے کبھی کبھی، جیسے کہ آپ کو ملا قانون سازی کا، لیجسلیشن کا، قانون بنانے کا کام۔ لیکن یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہاں پہ سیاستدان جو ہوا کرتے تھے تو وہ جوڈیشری میں چلے جاتے تھے، جیسے کہ جسٹس میاں جلال الدین صاحب ایک زمانے میں، حالانکہ انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، لیکن وہ سیاست کے ساتھ وابستہ تھے، ایک فریڈم فائٹر بھی تھے جموں کشمیر میں۔ اس کے بعد غلام نبی گوہر صاحب، وہ سیاست کے ساتھ وابستہ تھے، الیکشن بھی لڑا، لیکن بعد میں جج بنے اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی حیثیت سے ریٹائر بھی ہوئے۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا خاص طور سے اس الیکشن میں کہ کئی لوگ، بیچ میں کچھ اور لوگ بھی آئے جو جج تھے، جیسے دیوی داس ٹھاکر صاحب آپ کے، تو لیکن یہاں پہ جموں کشمیر میں ابھی ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا، ایک رجحان دیکھا کہ کئی لوگ، جس میں آپ بھی شامل ہیں، عدلیہ کو چھوڑ کر کے کچھ لوگ ریٹائر ہوئے، لیکن آپ جیسے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ریزگنیشن دے دیا اور سیاست میں آ گئے۔ تو اس کا کیا یہ کوئی گرینر پاسچر ہے یا اس میں زیادہ موقع ملتا ہے عوام کی خدمت کرنے کا؟ گرینر پاسچر تو نہیں کہہ سکتے، اگر آپ دیانتداری سے کام کرنا چاہیں تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں خدمت کا موقع زیادہ ہے۔ ایز اے جج آپ اسی کی خدمت کر سکتے ہیں، اسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے سائل بن کے یا مدعی بن کے آیا ہے، لیکن یہاں آپ خود پہنچ سکتے ہیں لوگوں تک۔ آپ غریب، مسکین، جو بیوائیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، آپ خود ان تک پہنچتے ہیں، یہ ایک ایڈوانٹیج ہے یہاں۔ تو تھوڑی سی براڈر فیلڈ ہے کام کرنے کے لیے، آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں فار اپلفٹمنٹ آف یور ایریا، فار ڈیولپمنٹ آف یور ایریا۔ آپ ایک میجر رول ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ویژن ہے، تو آپ ریسورسز بھی ہوں اور آپ ایک کافی حد تک اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ ملازمت میں، کسی بھی ملازمت میں ہوں، چاہے آپ جج ہوں یا بیوروکریٹ ہوں یا پولیس آفیسر ہوں، تو وہاں تھوڑا سا لمیٹڈ سکوپ ہے۔ وہاں بھی خدمت ہے لوگوں کی، اس میں شک نہیں ہے، لیکن سکوپ تھوڑا سا لمیٹڈ ہے، یہاں زیادہ امکانات ہیں، سکوپ زیادہ ہے۔ ابھی 2024 کا جو اسمبلی الیکشن ہوا، اس میں آپ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا اندازہ تھا کہ آپ نیشنل کانفرنس کے امیدوار ہوں گے، وہاں سے رجوری سے، جو کہ بعد میں ڈی لمیٹیشن میں ایک نئی کانسٹیٹیونسی بن گئی تھنا منڈی، اور اندازہ یہی تھا آپ کے بارے میں، لیکن آخری وقت پہ یہ کانگریس کے حصے میں آ گئی یہ کانسٹیٹیونسی، اور آپ نے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑا۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ آپ خود نہیں لڑتے، نیشنل کانفرنس نے اندر سے ساتھ دیا، ان کا جو الیکٹوریٹ تھا، ان کی جو کانسٹیٹیونسی، انہوں نے آپ کو ووٹ دیا۔ لیکن کئی لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، ان کا جو اپنا ووٹ تھا وہی ہے، تو جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا ووٹ تھا وہ شبیر خان صاحب کو چلا گیا۔ آپ خود لڑ رہے تھے، کیا ہے آپ کے محسوسات؟ یہ سراسر جھوٹا الزام ہے کہ نیشنل کانفرنس، دیکھیں نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ 2014 میں جی جب الیکشن ہوئے تو 4300 ووٹ لیے تھے انہوں نے۔ جی، نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ نے 4300 ٹوٹل ووٹ لیا تھا جی، راجوری کنسٹیچوئنسی 2014 کے الیکشن میں، 2014 کے۔ جی، جب کانگریس کے شبیر خان جیتے تھے، نہ وہ بھی ہار گئے، پی ڈی پی کے جیتے، پی ڈی پی کے قمر حسین عمر صاحب جیتے تھے۔ اور اس وقت شبیر خان صاحب نے 22-23 ہزار ووٹ لیا تھا، جی، کیونکہ اس وقت میں بھی نہیں تھا، میرے والد صاحب بھی نہیں تھے الیکشن میں۔ جی،
تو مقابلہ مرزا صاحب کے ساتھ تھا، تو لوگوں نے چنا قمر صاحب کو. قمر صاحب کو. جی. اور شبیر صاحب کا مقابلہ تھا. طالب صاحب بھی لڑے، طالب صاحب بی جے پی سے لڑے، انہوں نے بھی اچھا خاصا ووٹ لے لیا. تو یہ کہنا کہ کانسٹیچوئنسی جو این سی کی تھی، این سی وہاں میں نے بلڈ کیا تھا اس کو، این سی کو میں نے ری بلڈ کیا دوبارہ پوری طرح سے. اور وہ اللہ کی مدد سے وہ میری اپنی محنت تھی، اس میں پارٹی کا کوئی رول نہیں تھا. تو سٹرا سے شروع کیا آپ نے؟ سٹرا سے. جی. اور ظاہر سی بات ہے، میں نے جب ایک عمارت تیار کی تو عمارت ڈھہ گئی. جی. جب کولیشن میں سیٹ کانگریس کو چلی گئی تو وہ جو عمارت میں نے تیار کی تھی وہ ایک دم ڈھہ گئی. اب مجھے نئے سرے سے تیار کرنی پڑی. رات کو میں نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ تھا اور صبح جب میں اٹھا تو میں آزاد امیدوار. میرے پیچھے کوئی پارٹی نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور ایمانداری سے میں بتاؤں، نہ مجھے کبھی عمر صاحب نے رابطہ کیا، نہ فاروق صاحب نے، نہ ہی کسی دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے کسی لیڈر نے میرے ساتھ ان دنوں کوئی رابطہ رکھا. اعتماد میں نہیں لیا کہ ہمیں یہ سیٹ کانگریس کو چھوڑنا پڑ رہی ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ اعتماد میں بھی نہیں لیا، بلکہ میں نے کہا فرینڈلی کنٹیسٹ کر لو. اچھا. 5 جگہ دیگر کر رہے ہیں تو میرا بھی فرینڈلی کنٹیسٹ کر لو. بہرحال ان کو فیڈ بیک جو تھی، وہ جو ہماری جو اپنی تنظیم تھی نیشنل کانفرنس کی رجوری کی، انہوں نے شاید یہ فیڈ بیک دی تھی کہ نہیں بھائی، اگر شبیر خان اور مظفر خان دونوں لڑیں گے تو یہ سیٹ بی جے پی لے جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لڑو ہی مت. اچھا. اگر آپ فرینڈلی کرو گے. تو ان کو فیڈ بیک غلط ملی تھی. ان کا بھی قصور نہیں، نہ فاروق صاحب کا قصور تھا اور نہ ہی عمر صاحب کا. اور اگر ہماری وہاں کی لوکل تنظیم جو تھی اس میں کچھ لوگ تھے جن کے ذاتی کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب میں ان چیزوں میں جاؤں گا نہیں. وہاں مطلب ظاہر سی بات ہے کانگریس کے کینڈیڈیٹ کا بھی بڑا اہم رول رہا یہ سب کچھ فیڈ بیک دینے میں بھی. جی. اور یہ میں کہوں گا کہ نیشنل کانفرنس کی تنظیم کی یہ کمزوری ہے جس کو ایک دم ان کو امپروو کرنا چاہیے اور ان لپ ہولز کو جو ہے برج کرنا چاہیے، پلگ کرنا چاہیے کہ دوسری تنظیم کے لوگ آپ کے اندر گھس کر آپ کی تنظیم کے فیصلے کروا دیتے ہیں. جی. اور غلط فیصلے کروا دیتے ہیں. اور یہ دیکھو، یہ بھی ایک ان کی اپنی چلاکی ہے کہ ایک دوسری پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے اندر جو تنظیم ہے اس میں گھس کے ان سے کہلوا دیتا ہے کہ نہیں جی یہ دونوں اگر لڑیں گے تو یہ ہاریں گے. اور میرے لیے تو یہ کہا گیا 1500 ووٹ لے گا جی، لڑنے دو. لاسٹ تک جو نیشنل کانفرنس کی وہاں کی لوکل تنظیم تھی وہ کہ 1500 ووٹ لے گا یہ، اس کو لڑنے دو، اس کو کیوں روکتے ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑنا. تو یہ فیڈ بیک جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. لیکن نیشنل کانفرنس نے بطور تنظیم آپ کو ووٹ دیا یا انہوں نے امیدوار شبیر خان کو ووٹ دیا؟ ان کا جو ووٹ تھا کتنا ووٹ تھا؟ میں نے کہا نا 2014 میں تھا 4300 جی. 4300 ووٹ لیا تھا نیشنل کانفرنس نے. تو وہ گھٹ کے اب یہی 2200 ہوگا تو وہ شبیر خان لے گیا. ابھی آپ نے نیشنل کانفرنس واپس جوائن کیا یا ایک ایسوسیٹ ممبر ہے یا کوئی بھی رابطہ نہیں ہے؟ نہیں، رابطہ تو ہے مگر میں نے ان کی سپورٹ کی ہے. رابطہ ہے لیکن میں نے سپورٹ کی ہے، جوائن نہیں کیا.
آپ نے جوائن نہیں کیا ہے؟ مطلب جب ان کی لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور، تو اس میں آپ کو نہیں بلاتے ہیں؟ انوائٹ کریں گے تو میں جاؤں گا. لیجسلیٹر پارٹی کی میٹنگ تو ایز لیجسلیٹر میں کیونکہ سپورٹ کی ہے میں نے، جب بلاتے ہیں تو میں جاتا ہوں. اچھا، تو اس وقت جاتے ہیں آپ. ہاں ہاں. تو اپنے آپ کو آپ کیا محسوس کرتے ہیں، ایک آزاد امیدوار یا نیشنل تو کانفرنس؟ آزاد، ابھی تو آزاد میں، آزاد سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ تو قانونی طور پر بھی آزاد ہوں. دروازہ کھلا ہے کہ کل کسی دوسری پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ تو دروازہ تو کھلا ہے، لیکن دوسری پارٹی جب میں دیکھوں گا کوئی بیٹر پارٹی ہوگی تو جا سکتا ہوں. ابھی تک نہیں ہے؟ ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس سے بیٹر کوئی آپشن ہے ہمارے. ایک شاندار جیت آپ نے حاصل کر لی، کیونکہ ایک بڑا کٹھن مقابلہ تھا اور پہلی بار آپ الیکشن لڑ رہے تھے وہاں سے، اور بی جے پی کا بھی ایک زور تھا وہاں پہ، لیکن آپ نے جو 32,000 ووٹ وہاں سے حاصل کر لیا، لیکن جو بی جے پی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی تقریباً آپ سے 6,000 ووٹ 6 یا 7,000 ووٹ آپ کے پیچھے رہ گئے. حالانکہ جو آپ کے جو کوalition کے کینڈیڈیٹ تھے وہ کافی نیچے رہ گئے 7,000 پہ، اور پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی تقریباً 22,000 ووٹ قمر حسین نے حاصل کر لیا وہاں سے. لیکن جب ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر رویندر رینا سے اسی پروگرام میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسے علاقے میں ہم نے 26-27 ہزار ووٹ حاصل کر لیا جہاں ہمیں جھنڈا لگانے کے لیے آدمی نہیں ملتا تھا. یہ اس بار ہے، اگلی بار ہم وہاں سے میدان مار لیں گے. آپ کا کیا اندازہ ہے کہ 26-27 ہزار ووٹ بی جے پی کا لینا ان کے لیے کوئی اچیومنٹ ہے تھنا منڈی میں؟ دیکھیں 26-27 ہزار ووٹ ان کا نہیں ہے، وہ پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. وہ کن کا ہے؟ اس میں دیکھو 16-17 ہزار ووٹ وہاں تو انہوں نے تو بوتھ کیپچرنگ کر کے لیا ہے. درحال پورا ایریا انہوں نے کیپچر کیا تھا. بی جے پی نے ہاں، بوتھ کیپچر؟ یہ تو ایک پہلی بار الزام لگ رہا ہے بوتھ کیپچر. الزام نہیں، یہ حقیقت ہے. اور 102%، 103% تو پولنگ ہوئی ہے وہاں. اب کوئی نہیں آنکھیں موچ لے، جی ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی لکھا لیکن نہیں کسی نے دیکھا، کیونکہ بی جے پی ہے. لیکن ٹوٹل 74.7 تقریباً 75% ہے. 1,22,000 میں سے 92. میں کچھ پولنگ اسٹیشن، کم سے کم 10 ایسے پولنگ اسٹیشن ہوں گے جی درحال کے اندر جن میں 100% پولنگ ہوئی ہے، جو پاسبل نہیں ہے. 100 سے بھی زیادہ. 100 سے بھی زیادہ، یعنی جو لوگ آرمڈ فورسز میں تھے انہوں نے وہاں سے بھی ڈالے ووٹ اور یہاں بھی ڈال دیے. اچھا، دو جگہوں پہ؟ دو جگہوں پہ. اور جہاں اگر 500 ووٹ تھا تو 510 پڑا ہے. جی بہت سارے پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں، میرے پاس ڈیٹا ہے ان کا. خیر اب اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ الزام مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے پہلے لگایا ہے. بھائی میں نے ان رائٹنگ دیا ہے، ان رائٹنگ میں نے اس وقت الیکشن کمیشن آف انڈیا کو دیا تھا. پر مجھے پتا تھا میں جیت رہا ہوں. وائی شوڈ آئی انڈلج ان دیس؟ ادروائز میں اس کو چیلنج کرتا، جی میں کورٹ میں جاتا. لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ بنگلنگ کر کے بھی، بوتھ کیپچرنگ کر کے بھی مجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے. اتنا اندازہ مجھے تھا. اور میں نے اپنی کیلکولیشن کر کے رکھی تھی کہ میں کتنا ووٹ لوں گا. تو مجھے پتا تھا یہ بوتھ کیپچرنگ کر کے بھی درحال کے اندر وہاں نہیں پہنچ پائیں گے. تو وہ جو 26,000 ووٹ ہے وہ ایکچوئل ووٹ نہیں ہے اور نہ ہی وہ پارٹی کا ووٹ ہے. وہ ووٹ جو ہے وہ مطلب وہاں بوتھ کیپچر کر کے جو بھی میرا بھی ووٹ تھا، قمر حسین کا تھا، شبیر خان کا تھا، وہ سب انہوں نے ڈال دیا کیپچر کر کے. اقبال ملک تھے بی جے پی کے کینڈیڈیٹ. جی جی جی. تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک ہی ایریا ہے جہاں ایک پرٹیکولر کمیونٹی ہے ان کی. وہ 20-25 پولنگ اسٹیشن ہوں گے، 30 پولنگ اسٹیشن ہو سکتے ہیں. جب اس سے باہر نکلے تو زیرو. اچھا، آپ کا اندازہ یہی تھا کہ ہاں مجھے پہلے پتا، ایک محدود علاقے میں ہی وہ ووٹ لے سکتے ہیں. ہاں وہ مجھے پتا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگلے الیکشن میں ایکسپینڈ کر کے قبضہ کریں گے؟ ایکسپینڈ تو چھوڑو بھائی، ایکسپینڈ تو کیا، اگلی بار تو یہ مجھے نہیں لگتا ہے ضمانت بھی اپنی بی جے پی کو بچا پائے.
بھارتیہ جنتا پارٹی کے بارے میں ہم نے بات کی ہے پہاڑی کمیونٹی کے کئی لوگوں سے، تو اکثر کئی لوگ جو زیادہ انٹلیکچوئلز ہیں، جو زیادہ تر تقریریں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، کافی پیتے ہیں، ووٹ کم ہی ڈالتے ہیں، لیکن اکثر وہ لوگ بول رہے تھے کہ یہ احسان کا بدلہ احسان ہے، کیونکہ یہ ایک پارٹی ہے جنہوں نے ہمیں 30 سال کے بعد، 30 سال کی جدوجہد کے بعد شیڈول ٹرائب کا درجہ دیا ہے، اور ہمیں یہ بدلہ چکانا ہوگا، ایک احسان چکانا ہوگا۔ ہارے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مذہب کا وہاں پہ رول رہا وہاں پہ، یا کینڈیڈیٹ کا رول رہا؟ دیکھیں، وہاں کینڈیڈیٹس کا رول زیادہ رہا، مذہب کا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مذہب سوائے بی جے پی کے دیگر کسی بھی پارٹی نے مذہب کے نام پر کبھی ووٹ نہیں لیے۔ مسلمانوں نے تو جنرلی بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا۔ 6 فلسطین 9 کانسٹیچوئنسیز میں صرف سندربنی کالا کوٹ بی جے پی کے کھاتے میں چلے گی۔ 8 یہ جو 26,000 ووٹ لیا، اس میں کوئی ہندو ہے وہاں؟ میرے خیال سے مسلمز ہیں۔ تھنا منڈی میں کوئی بھی ہندو نہیں ہے جی، میرے خیال میں 500 بھی نہیں ہوگا ٹوٹل ملا کے، اس کنسٹیچوئنسی پوری میں 500 ووٹ ہوگا ہندو کا، تو یہ 26,000 ووٹ کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو مسلمان ہی تھے جنہوں نے، جی۔ تو پھر یہ کہنا تو ایسا نہیں سمجھ رہی پہاڑی کمیونٹی وہاں پہ کہ بی جے پی نے ہمیں شیڈول ٹرائب دے دیا، ہمیں ووٹ دینا چاہیے؟ دیکھیں، شیڈول ٹرائب بہت ساری کمیونٹیز کو دیا، کوئی ایک پہاڑیز کو نہیں دیا۔ لائنز شیئر ان کو ہی ملا۔ گدا برہمن کو بھی دیا، آپ نے گجر کمیونٹی کو اس سے پہلے دیا ہوا ہے، کولیز کو دیا ہے، آپ پاڈریز کو دیا ہے، کوئی پہاڑیز کوئی صرف ایک ہی نہیں۔ ارے بھائی، پہاڑیز جب نوشہرہ کے پہاڑیوں نے نہیں ووٹ دیا ان کو، تو وہ تھنا منڈی اور مینڈر سے اور سرنکوٹ سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وجہ جاننا چاہتے ہیں نا ہم، کیونکہ بی جے پی کے کئی لوگ یہ مطلب دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ مسلمان کینڈیڈیٹ۔ نوشہرہ میں کس بنیاد پہ جیتے پھر یہ چودھری صاحب؟ سریندر چودھری نوشہرہ سے جیتے ہیں، اس لیے کہ بی جے پی کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ جو تھا وہ پریزیڈنٹ تھا۔ میں جو آپ کا سوال ہے جی، میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، جی، وہاں کہتے ہیں کہ مذہب کے نام سے ووٹ نہیں ملا ہے کیونکہ وہاں مسلم میجارٹی ہے، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں جی، کہ تھانہ منڈی میں، سرنکوٹ میں، مینڈر میں مسلم میجارٹی ہے اس لیے نہیں ملا ووٹ، تو نوشہرہ میں کیوں نہیں ملا؟ وہاں تو مسلم میجارٹی نہیں ہے، وہاں کیسے آپ ہار گئے؟ الیکشن کبھی مذہب کے نام پر نہیں جیتے ہارے جاتے ہیں۔ میری کنسٹیچوئنسی میں رنر اپ جو ہے، میں نے کہا نا 500 ووٹ ہوگا، 26,000 ووٹ لیا بی جے پی نے، میں نے 33,000 ووٹ لیا، جی، 26,000 وہ لیتے ہیں، رنر اپ وہی ہیں مگر وہ بی جے پی کے ہیں۔ آپ کے سرنکوٹ میں بہت بڑی تعداد میں ووٹ آپ کو ملا، ہار گئے وہ الگ بات ہے، لیکن ووٹ بہت بڑا ملا، بڑی تعداد میں ووٹ ملا آپ کو۔ تو ان کو کوئی فائدہ رہا اس کا کہ جو ان کا اندازہ تھا؟ 2 چیزیں بی جے پی کی اسٹریٹجی میں تھی، ایک یہ کہ جس کو ان کے مخالفین جیری مینڈرنگ کہتے ہیں، کانسٹیچوئنسیز میں جو ڈیلیمیٹیشن ہوا، حالانکہ ڈیلیمیٹیشن تو میں اس کو کہتا بھی نہیں، جی، یہ ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوتی ہے، ڈیلیمیٹیشن از ایز پر رولز، ایز پر نارمز۔ یہاں اس ڈیلیمیٹیشن میں اس کو جیریمینڈر ہی، دی موسٹ اپروپریٹ ورڈ از دیٹ دس از اے جیریمینڈرنگ آف دی کنسٹیچوئنسیز۔ وہ کرنے کے باوجود بھی آپ گورنمنٹ نہیں بنا پائے۔ آپ نے 7 سیٹوں میں سے 6 جموں میں دی۔ ارے 40,000 پہ بھی آپ نے کنسٹیچوئنسی بنائی اور میری کنسٹیچوئنسی 1,22,000 ووٹ کی، اور پھر آپ نے رجوری سے اگینسٹ نارمز یو وائلیٹڈ تحصیل باؤنڈری، یو وائلیٹڈ پٹوار باؤنڈریز، کس لیے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے آپ نے دوسری کنسٹیچوئنسی میں ڈالنا تھا۔ آپ نے کوئی تمیز نہیں رکھی، کوئی رولز نہیں، کوئی ریگولیشن نہیں، جبکہ ڈیلیمیٹیشن ایکٹ کے رولز کہتے ہیں کہ آپ تحصیل باؤنڈری نہیں وائلیٹ کرو گے۔ اچھا، رولز ہیں اس میں؟ جی ہاں، کہ تحصیل کی باؤنڈری تحصیل باؤنڈریز وائلیٹ نہیں کرنی ہے۔ اور دوسرا ایک بہت اہم رول ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے ایک کنسٹیچوئنسی کو کراس کر کے اپنی پھر کنسٹیچوئنسی میں انٹر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی آپ نے کیا۔ ڈونگی کے لوگ جو ہیں ان کو پہلے رجوری کنسٹیچوئنسی کراس کرنی ہے، یعنی اس طرح کینچی پکڑ کے آپ نے کاٹا کہ جو میری کنسٹیچوئنسی تھنا منڈی میں جو ڈونگی کے پیچھے ایک ایریا ہے جس کا کوئی نہ تو ٹوپوگرافیکل ایفینٹی ہے، نہ تحصیل ہے، نہ پٹوار ہے، نہ کچھ ہے، اس کو وہاں سے چل کے پہلے رجوری کنسٹیچوئنسی آنا ہے، رجوری کراس کر کے پھر تھنا منڈی آنا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، یہ نارمز میں تھا کہ بھائی اس قسم کا ڈیلیمیٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ظلم کیا، ہمارے لوگ
جو آپ دیکھو گے نوشہرہ کے اوپر ایک ہے جگہ، وہ ایریا میرے کنسٹیچوئنسی تھنہ منڈی کا ہے، بیچ میں رجوری ہے، اس کو وہاں سے چلنا ہے، رجوری کراس کر کے پھر تھنہ منڈی پہنچنا ہے۔ یہ نارمس جو ہے یہ پرمٹ نہیں کرتے، ان کے خلاف ہے۔ خلاف۔ لیکن بی جے پی کے کئی لوگوں کا انکلوڈنگ رویندر رینا، ان کا کہنا ہے کہ اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ رویندر رینا نے کہا کہ میری ہارنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ سندر بنی علاقہ جو تھا، جو ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ووٹ تھا، کمیٹڈ ووٹ تھا، وہ میرے سے چلا گیا، کالا کوٹ کے ساتھ مل گیا، اور اس وجہ سے کالا کوٹ والا ان کا امیدوار تو جیت گیا لیکن میں ہار گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جیری مینڈرنگ انہوں نے کی تھی نا، اب نقصان بھی اٹھانا پڑا، نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ جیری مینڈر تو انہوں نے کیا تھا، لوگوں نے جواب دیا ان کو۔ یہ رجوری کی کنسٹیچوئنسی جو تھی، یہ تو کینچی پکڑ کے بنائی نا کہ بھئی ہندو میجارٹی بنانا ہے اس کو، ہندو میجارٹی، کوئی تحصیل باؤنڈری نہیں، کوئی پٹوار باؤنڈری نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ میری کنسٹیچوئنسی جو تھی، جب رجوری سے تھنہ منڈی کو باہر نکالا گیا، درحال کو یہاں سے بیٹھ کے وہاں کے کینڈیڈیٹ نے خود لکھ کر دیا تھا کہ اس طرح اس کو بناؤ۔ جو ہماری سپریم کورٹ کی جج ریٹائرڈ تھی، اس کو جو کمیشن کی چیئرمین تھی، یہاں سے ایک نقشہ بنا کے بھیجا، ایسے بناؤ، پھر میں جیت جاؤں گا۔ پھر بھی نہیں جیت سکے، نہ تھنہ منڈی جیت سکے، نہ رجوری جیت سکے۔ تو آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو کمیشن تھا وہ غیر جانبدار نہیں تھا؟ غیر جانبدار نہیں تھا، وہ تو حقیقت ہے، وہ تو سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی چھپی ڈکی بات ہی نہیں۔ ورنہ کیسے ہوتا کہ یہاں سے آپ نقشہ بنا کے بھیجو گے کہ تم نے ایسے بنانی ہے کنسٹیچوئنسی، اور وہی بن جائے گی۔ ہم نے آبجیکشن دی ہے، اس میں نے آبجیکشن دیے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں شیڈول ٹرائب جو پہاڑیوں کو دیا گیا۔ ہوم منسٹر امیت شاہ نے اس کو ایک خاص مدعا بنایا تھا، ناٹ ڈائریکٹلی، لیکن یہ اعلان کرنے کے لیے وہ بذات خود راجوری آئے۔ پرائم منسٹر مودی 2019 کے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد 2 بار آئے راجوری میں، حالانکہ وہ غیر سیاسی اور غیر سویلین دورہ تھا ان کا، دونوں بار وہ میرے خیال سے دیوالی منانے کے سلسلے میں فوجیوں کے ساتھ میں، لیکن آ گئے راجوری میں۔ لیکن جو ان کی پرفارمنس وہاں پہ الیکشن میں رہی، یہ بالکل جیسے کہ میں نے کہا کہ 9 میں سے صرف 1 سیٹ وہ وہاں سے جیتے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا ان کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا، اور نہ ملا ہے بی جے پی کو جو انہیں شیڈول ٹرائب دے دیا پہاڑیز کو؟ نہیں، کچھ ووٹ جو ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے، تھوڑا بہت جو ووٹ ملا ہے وہ تو اسی وجہ سے ملا ہے، ورنہ تو وہاں تو، لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے آپ ہلکے جیت سکتے ہیں۔ ان کی ایک مس کیلکولیشن تھی، مس کیلکولیشن میں کہوں گا۔ اگر وہ یہ سوچتے تھے تو اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں رجوری پونچھ والے کہ تم ان کی اسپیشل سٹیٹس بھی چھین لو، تم ریاست بھی چھین لو، تم ان کو غلامی کی زندگی بھی دے دو، اور پھر آپ ان کو ایس ٹی دے کے آپ ان سے ووٹ لے لو گے۔ اتنے بیوقوف تھوڑے رجوری پونچھ والے۔ اب وہ دور نہیں ہے پرانا، وہاں پڑھے لکھے ہیں، اب نوجوان جو نسل ہے وہ پڑھی لکھی ہے۔ آج نوجوان محسوس کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، جو ہماری ریاست ہم سے چھینی گئی۔ اور مجھے لگتا ہے، میں نے ایک سگنیچر کمپین سٹارٹ کی اس ضمن میں، تو نوجوان جو ہیں وہ بہت مجھے لگے امپیشنٹ، اور دیگر علاقہ جات سے جس طرح اوڑی، کرنا، بدروا، کشتواڑ، وہاں سے مجھے فون کرتے ہیں لوگ، اب یہاں کیوں نہیں آتے ہو جی؟ تو میں نے کہا بھائی اب رمضان کے بعد میں وہاں بھی آؤں گا۔ تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی ہم، وہ انگریزی میں کہنا کہ وہ ول رول رف شارڈ آور اینڈ دین ایکسپیکٹ کہ نہیں جی
ہم کو وہ پھولوں کے ہار بھی پہنائیں گے، تو یہ تو ایمکو کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہے وہ غالب رہا وہ ایشو باقی ساری چیزوں پہ، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو شاید بی جے پی کو فائدہ بھی مل سکتا۔ ہاں پھر تو مل سکتا تھا۔ دیکھیں اس میں جو میجر جو غصہ تھا لوگوں کا نا، آپ نے پورے جموں کشمیر میں دیکھا نہیں کہ اس بار ایک غصہ تھا لوگوں کو، ایون جموں میں بھی تھا، لیکن جموں میں لاسٹ میں انہوں نے پولرائز کر دیا، ورنہ اگر آپ الیکشن سے پہلے جموں کو دیکھتے تو جموں کے لوگوں نے زیادہ سفر کیا ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور اسٹیٹ کے جانے سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ جموں والوں کو ہوا ہے۔ ایکسپلین کریں گے کیسے ہوا؟ دیکھیں جموں والوں کی فی الحال تو بیچاروں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جاب سیکیورٹی ان کی، اب کیونکہ یہ ایڈجائننگ ہے، مطلب کہ پنجاب کے ساتھ مل پنجاب کے ساتھ ہے، دہلی، پنجاب، آپ کے چندی گڑھ، دین شملہ، یہ ایریا ایڈجائننگ ہے۔ جتنی بھی آپ دیکھنا، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ واز نون ایز اے ڈوگرا اسٹیٹ، جی اٹ واز بلٹ بائی ڈوگراس، یہ بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ جی It is not built by Kashmiris, it is not built by Pahadis, neither by Chenab Valley. یہ اسٹیٹ جو تھی اس کا سنگ بنیاد بھی اور قربانیاں دے کے ڈوگراز نے بنائی تھی، جی اور اس کو ایکسپینڈ کر کے کہاں گلگت بلچستان اور کہاں چائنا کے ساتھ جنگ کر کے اس ریاست کو ایکسپینڈ کیا ڈوگراز نے۔ جی زوراور سنگھ بیچارے نے کہاں شہادت دی تک۔ جی ایک تو ڈوگراز کی ریاست ختم ہو گئی، ایک ہی ریاست تھی پورے اتنے بڑے ملک میں، ڈوگراز کی ریاست ایک ہی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہاں کے ڈوگراز کی جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ جو ان کی لینڈز، یہ تو اب کہتے ہیں کہ ہم نے لینڈز نہیں لی ہے، باہر کے بہت سارے کارپوریٹس نے یہاں لینڈ لے لی ہے، خرید لی ہے، اور پھر یہ جو مزدور طبقہ لوگ ہیں ان سب نے یہاں جگہ اب لے لی ہے، انہوں نے یہاں جگہ لے لی ہے، وہ بھی نقصان ڈوگراز کو ہے۔ امپلائمنٹ جو ڈوگراز کی تھی آلموسٹ 90% وہ چلی گئی۔ اب پہلے جس طرح ڈسٹرکٹ آرڈر کی پوسٹس ہوتی تھی، اس میں جموں کا اگر نہیں لگے گا کوئی مٹھی کا لگ جائے گا، مٹھی کا نہیں لگے گا تو کچی چھاونی کا لگے گا، لگتا جموں ڈسٹرکٹ کا تھا۔ اسی طرح پروونشل جو پوسٹس تھی تو میجارٹی جو تھی کوئی سانبا سے آتا تھا، کوئی رجوری سے، کوئی پنچ سے، کوئی ڈوڈا سے، کوئی بھدرواہ سے، لیکن لگتا ہمارے جموں کشمیر کا ہی بندہ تھا۔ جی اب تو یہ اوپن ہے، اور بہت ہی جلد آپ دیکھیں گے جو ریسورسز تھے ہمارے، ارے بھائی آپ کا بجری نکالنے کا ٹھیکہ کسی ایک جموں والے کو ہے یہاں؟ جتنے ٹھیکہ ہیں سب باہر کے لوگوں کے، اچھا گاڑیاں بھی باہر کے لوگوں کی، یو پی، بہار، دلی، یہاں سے کرشر جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں دلی میں بھی، پنجاب میں کوئی کرشر نہیں، یہاں سے جاتا ہے، لیکن جموں والے کسی کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں اس کا، لیبر وہاں کی، گاڑی وہاں کی، ٹھیکیدار وہاں کا، اور اس نے لیا ہے کنٹریکٹ پہ، اور اگر آپ اس کے ڈیپ اندر جائیں گے نا اس میں بہت فلاس ہے، وہ ایک بگ فراڈ ہے، یہ جو بولی ہوتی ہے، جو ٹینڈر ہوتا ہے، اٹس اے بگ فراڈ۔ ریسورسز جموں کے لٹے جا رہے ہیں، نوکری ان کی ختم، زمینوں کا تحفظ ان کا ختم۔ کشمیر میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی کوئی زمین خریدنے کے لیے گیا ہوگا، ایکسیپٹ کہ کوئی جو بہت بڑی ٹورسٹ پلیس ہے، جس طرح کوئی گلمرگ میں اگر کسی نے لیز شیز پہ لیا ہوگا، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں کوئی اتنا بڑے لیول پہ ابھی زمینیں کسی نے خریدی، اور نہ ہی کوئی جلدی خریدی۔ جو پارلیمنٹ میں اور آر ٹی آئیز کے جو ریپلائز تھے ان میں تو بہت کم لوگوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے یہاں پہ زمینیں خریدی ہیں، آپ تو بتا رہے ہیں کہ ایک فینومینل ہے، بہت سارے لوگوں نے خریدی۔ بہت لوگوں نے خرید لی، یہ جتنے بھی یہاں آپ کو ملتے ہیں نا مزدور طبقہ بہار کے، اس نے مرلہ اور دودھ مرلہ، اور یہ بڑی ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے، جس کی انفارمیشن کسی کو نہیں دے رہی ہے،
لیکن میرے پاس ہے انفارمیشن، میں ڈائیولج ابھی نہیں کروں گا، جب وقت آئے گا میں کروں گا، یہ ڈائیولج نہیں کر رہے ابھی۔ اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، کیا اس میں کوئی سوال آپ نے دیا ہے اس سلسلے میں کہ کتنے لوگوں نے یہاں زمینیں حاصل کی؟ ابھی نہیں میں دوں گا، وہ میں نے اپروپریٹ ٹائم پہ دوں گا، ابھی نہیں۔ یہ مناسب ٹائم نہیں اس کا؟ نہیں، مناسب ٹائم نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کے وہ نہیں کی، شاید کسی اور لیجسلیٹر نے دیا ہوگا لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں دیا۔ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 جب ہوا تو اس کے بعد جن اصحاب نے اس کے خلاف پیٹیشنز لگا دیں، اس میں آپ سر فہرست تھے، آپ نے بھی ایک پیٹیشن لگایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آ جائیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہماری اوپن میرٹ کی کیٹیگری ہے، اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ لگاتار اصرار کر رہے ہیں کہ ہم 70% آف دا پاپولیشن ہیں، لیکن ہمیں 30-35 میکسیمم 39-38% حصہ ملتا ہے۔ تو اس میں نیشنل کانفرنس پہ کافی دباؤ ہے اس کیٹیگری کا، لیکن دوسری طرف سے آپ کے علاقے کے کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو ملا ہے تو ہم سے نہیں چھننا چاہیے۔ تو اس میں اگر اب تو یہ آ جائے گا، کیبنٹ سب کمیٹی بھی بنی ہے، نیشنل کانفرنس سرکار کے ساتھ انڈائریکٹلی وابستہ ہیں، تو آپ کہاں پہ اپنے آپ کو پائیں گے اگر اس میں تقسیم ہوا؟ دیکھیں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہے، حالانکہ میں نہیں فیل کرتا، میرے حساب سے ابھی 50% سے بھی زیادہ جو ریزرویشن ہے وہ اوپن ہے، اوپن والوں کا، اوپن کیٹیگری کو ہے، اور 50 سے کم ہے جو ریزروڈ کیٹیگری سے۔ اوپن اور ریزروڈ میں ابھی 50% کا بیریئر کراس نہیں ہوا ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر جو بھی پوسٹس نکلتے ہیں تو ہم وہاں پہ جب دیکھتے ہیں نا تو وہاں پہ 40% سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں اوپن میرٹ کے لیے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو EWS ہے جی، وہ بھی ریزرو کیٹیگری ہے، مگر وہ اوپن سے ریزرو ہے نا، وہ ریزرو کیٹیگری میں نہیں آئے گی، وہ اوپن والوں کے لیے۔ اوپن سے 10% جو سب سے غریب ہوگا اس کو 10% کو ملے گا، لیکن اوپن میرٹ سے اس میں ST SC OBC نہیں جا سکتا ہے، وہ تو اوپن کی ہوگی۔ آپ کی جو RBA ہے وہ کس، جو 10% ہے اس میں OBC نہیں جا سکتا، ST نہیں جا سکتا، SC نہیں جا سکتا، وہ بھی اوپن کے لیے ہے۔ جو RBA ہے جی، وہ کیٹیگری کس کے لیے ہے؟ اس میں رجوری پونچھ کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا، SC بھی نہیں آ سکتا، تو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ریزرویشن کس کے لیے ہے؟ اوپن میرٹ کے لیے آ گئی۔ جی، تو یہ بنتی ہے ابھی 60% کے نہیں، اس حساب سے تو۔ لیکن جب ہم سلیکشنز کی جب لسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے، سلیکشنز کی لسٹ وہی نا، وہ RBA میں جو آئے ہیں، آپ اس کو کہیں گے یہ ریزرو کیٹیگری، آپ یہ بتائیں ایسنشلی کہ RBA والے جو ہے وہ اوپن میرٹ کیٹیگری، تو اوپن کیٹیگری کیا آئے گی؟ جی، اوپن میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں سرٹن ایریاز جو بیکورڈ ہے، ٹھیک ہے، جی، اس میں فائدہ کس کو ہے؟ اوپن والے کو ہی ہے، کیونکہ اس میں ST پہلے ہوتا تھا، پہلے کوئی ST اگر ہے تو وہ RBA بھی لے سکتا تھا، ALC بھی لے سکتا تھا، وہ اگر OBC ہے تو OBC بھی لے سکتا تھا، استعمال ایک کو کرے گا، کیٹیگریز کسی کو بھی لے سکتا تھا۔ اب جو SO نکلا ہے اس میں انہوں نے کہا ادر دین ST SC اینڈ OBC، یعنی ST SC جو ہے نہ تو وہ RBA لے سکتا ہے، نہ ALC لے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ EWS لے سکتا ہے، اکنامیکلی ویکر سیکشن کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں لے سکتا ہے۔ تو جب ہم لے ہی نہیں سکتے ہیں، ہمیں آپ نے پہلے ہی باہر نکال دیا، تو یہ کس کے لیے ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ایک سینسس ہونا چاہیے جس میں باضابطہ طور پہ یہ دیکھا جائے کہ اوپن میرٹ کا کون ہے، SC کون ہے، ST کون ہے،
کیا ایک اس قسم کا سینسس یہاں پہ ضروری ہے؟ وہ ایک بالکل آپ کا کہنا درست ہے کہ آپ پہلے ڈیٹا کلیکٹ کر لیجئے سینسس، کیونکہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، وہ کب کروائے گی. بہرحال آپ ڈیٹا کلیکٹ کروا سکتے ہیں کہ ایس سی کی پاپولیشن کتنی ہے، ایس ٹی کی کتنی ہے، ایس ٹی 1 کی کتنی ہے، ایس ٹی 2 کی کتنی ہے، اور اسی حساب سے اگر واقعہ ہی ایس ٹی 1 کی پاپولیشن کم ہے یا ایس ٹی 2 کی کم ہے تو آپ گٹا دیجئے ان کی ریزرویشن، کیونکہ ریزرویشن کا ایک سیٹ پروسیجر ہے. نارمس یہ ہیں کہ بھائی ٹوٹل پاپولیشن کی جتنی پرسنٹیج ہوگی اتنی آپ کو ان کو دے دو. فار ایگزامپل آر بی اے کا جو ریزروڈ ایریا آپ نے رکھا ہے اس ایریا کی پاپولیشن کا حساب کر کے کہ ٹوٹل پاپولیشن کا یہ کتنا پرسنٹ ہے، اس کو آپ نے وہ پہلے آپ نے ریڈیوز کر دیا ہے. جی وہ پہلے 20% تھا. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا وہ کیوں ریڈیوز ہوا. پہلے 20% تھا، اب اس کو 10% کر دیا ہے. 20 سے کم کیا کریں گے وہ آر بی اے کو. لیکن اس کا اگر اس کا آپ ختم بھی کرتے ہیں تو ہمیں تو نقصان نہیں، اس کا نقصان تو اوپن والوں کو ہوگا. اوپن میں جو غریب لوگ ہیں دور دراز کے، کیونکہ آر بی اے میں تو دور دراز کے لوگ ہوتے ہیں، جو پچھڑے ہوا علاقہ ہے وہی علاقہ ہے، تو ان کو نقصان ہوگا بیچاروں کو. سوشو اکنامک انڈیکیٹرز بدلتے رہتے ہیں. کئی علاقے ایسے ہیں جو آر بی اے آج سے 30-40 سال پہلے ڈکلیئر ہوئے ہیں، اور وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ملازمت ملی ہے، باقی ساری مواقع بھی ان کو مل چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کنٹینیوسلی. ہاں وہ شفٹ کرنا چاہیے، وہ بالکل وہ ہونا چاہیے کہ بھائی جب کوئی آدمی، جب کوئی ایریا، کوئی کمیونٹی، کوئی علاقہ اب اس لیول پہ آ گیا ہے جہاں ہم لانا چاہتے تھے تو اس کے بعد اس کو وہاں سے شفٹ کر دینا چاہیے. جو اس سے بیکورڈ ہے اس کی طرف جانا چاہیے، وہ تو اچھی بات ہے. دفعہ 370 کی جو تنسیق ہوئی، آپ نے کہا کہ ایک المیہ تھا جموں کشمیر کی ریاست کے لیے اور عوام کے لیے. آپ چلے گئے، جو ایک میکینزم تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے، وہاں آپ نے لڑا، اور گزشتہ دسمبر میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بھی دے دیا. انہوں نے وہ برقرار نہیں رکھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اسٹیٹ ہوڈ دینا ہے، لیکن 370 کی انہوں نے تنسیق جو ہے وہ وہاں پہ انڈورس انہوں نے کر لی سپریم کورٹ آف انڈیا نے. تو اس کے بعد بھی یہ اس کو آپ المیہ سمجھتے ہیں اور اس کے امکانات دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی واپس بھی آ سکتا ہے؟ نو امید تو میں نہیں ہوں، اور ہر سیاسی آدمی کو بلکہ ہر ذی شعور کو پر امید رہنا چاہیے. نا امیدی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. میں نا امید کبھی بھی نہیں ہوں. اور تاریخ بدلتی رہتی ہے، حالات بھی بدلتے ہیں. آج حالات ہمارے خلاف ہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ پورا ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہو. وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ پورا ہندوستان یہ کہے گا کہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، جموں کے ساتھ بھی کشمیر کے ساتھ بھی ہم نے زیادتی کی. وہ وقت بھی آ سکتا ہے. آج اگر آپ نے، اب یہ ہارش ورڈ ہو جائے گا، میڈیا کو استعمال کر کے جموں کشمیر کی عوام کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دی پورے ملک میں، اور ایک اوپینین بلڈ کر لیا جھوٹ کی بنیاد پہ، یہ بہت دیر چلنے والا نہیں ہے. 5 سال 10 سال چلے گا، 10 سال اور چل لے گا، لیکن ایک سٹیج آئے گی کہ جب یہ ملک بہت عظیم ملک ہے، اور ہمارے اس ملک میں رہنے والی جتنی بھی قومیں ہیں نا وہ بھی بڑی عظیم قومیں ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، یہاں کبھی بھی مذہب کے نام پر بہت دیر تک سیاست چلی نہیں. یہاں بھائی چارے کی سیاست ہی رہی ہے ملک میں ہمیشہ، اور بڑا فیئر رہے یہ لوگ. جہاں ظلم زیادتی ہوئی تو وہاں اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی، زیادتی کے خلاف بھی. یہ ایک ٹیمپریری فیس ہے. اب عدلیہ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، ہائیسٹ جوڈیشل فورم میں چلا گیا 370 کا معاملہ، وہاں پہ آپ نے یہ معاملہ ہارا. اس کے باوجود بھی شکایت ہیں؟ ہاں شکایت، وہ تو ایک لیگل جنگ تھی کہ بھئی یہ جو انہوں نے راستہ اختیار کیا یہ راستہ غیر آئینی ہے یا آئینی ہے. وہاں تو یہ تھا بیسیکلی، یہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے.
اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیشن. اور کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں جب یہ 306 آرٹیکل ہوتا تھا پہلے، جب 306 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں رکھا تھا جو بعد میں 370 بنا، اس وقت یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھا. اب انہوں نے غلط طریقے سے اسمبلی کو ڈیزالو کر کے لیفٹنٹ گورنر، اس وقت کے گورنر سے سگنیچر لے کے یہ سب کچھ کیا تھا، تو ہم نے اس طریقے کو چیلنج کیا تھا. اینی ہو، سپریم کورٹ از دی سپریم کورٹ، آفٹر آل دیٹ از دی فائنل آربیٹر آف دی کانسٹیٹیوشن. وہ تو فائنل انٹرپریٹر ہے کانسٹیٹیوشن کا. تو انہوں نے یہ کیا. میں ڈس ایگری کرنے کا میرا حق ہے، میں ڈس ایگری کرتا ہوں جی فیصلے سے، وہ میرا حق ہے. اس کے بعد کوئی صورت ہے اس کی واپسی کی؟ ہاں، ایک سیاسی جنگ لڑی جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ اس کے لیے بھی. اور سیاسی جنگ تو مجھے لگتا ہے اس وقت بھی چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ 370 کو لوگ بھول گئے ہیں، نہ کبھی بھولیں گے. جموں کشمیر کی عوام کم سے کم 370 کے اور 5 اگست کے دن کو کبھی نہیں بھول سکتے. ابھی نیشنل کانفرنس کے زعماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بیوقوفی ہوگی کہ ہم انہی لوگوں سے مانگیں گے جنہوں نے ہم سے چھین لیا ہے 370. ان کا کہنا ہے، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، کہ ایک لمبی سیاسی جنگ ہے جس میں کبھی نہ کبھی وقت ہمارا ساتھ دے گا. لیکن ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا الیکشن کا مینیفیسٹو ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہم اس کے ساتھ مرکز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. ہماری جو یہاں پہ مطلب الیکٹوریٹ ہیں جنہوں نے واضح اکثریت کے ساتھ نیشنل کانفرنس کو وہاں پہ ووٹ دیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ ایک دن واپس لائیں گے اسٹیٹ ہوڈ کو، اور شاید کسی دن 370 کو بھی واپس لائیں گے. تو لیکن ایک طبقہ ہے جو کمپلیٹلی اب آپٹیمسٹک نہیں ہے، پیسمزم بہت زیادہ آ چکا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ سے ہم جواب نہیں پوچھیں گے نیشنل کانفرنس کی کارکردگی کا، لیکن آپ چونکہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، نیشنل کانفرنس سرکار کے ساتھ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں اس کے کتنے امکانات ہیں اس کی واپسی کے؟ اور اگر واپس آئے گا تو کب آ سکتا ہے واپس اسٹیٹ ہوڈ؟ یار کب کا تو سوال میں نہیں دے سکتا، لیکن واپس تو ضرور آئے گا. اس کا اسپیشل سٹیٹس بھی واپس آئے گا اور ریاست بھی واپس آئے گی. مطلب ریاست تو ہم ان کو صرف یقین دہانی کروا رہے ہیں. آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے اور پرائم منسٹر نے بارہا یہ کہا ہے، اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ ریاست واپس کریں گے، الیکشن کے فوراً بعد کریں گے. تو الیکشن ہوئے بھی اب میرے خیال میں 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، اور اب کوئی مجھے لگتا نہیں کہ اس میں کوئی مزید جو ہے لیت و لال کی ضرورت ہے. ابھی بھی اس سمت میں کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی، مجھے نہیں لگتا ہے ہوئی ہے. بہرحال میرے خیال میں نیشنل کانفرنس کے ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ رابطے میں ہیں دلی کے، اور بات چیت اس میں ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے جو ہم بھی جو سن رہے ہیں میڈیا کے تھرو کہ بات چیت ان کی چل رہی ہے، اور امید ہے کہ بہت جلد یہ ریاست واپس کریں گے. نہیں تو ہم کنٹمپٹ آف کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. خان صاحب، ایک امپریشن یہ بھی جا رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی صرف اسی صورت میں اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرے گی جب ان کے کچھ اپنے اہداف حاصل ہوں گے. مطلب دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب کو اور نیشنل کانفرنس کو بی جے پی کے قریب جانا ہوگا، اور کچھ لوگ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جا چکے ہیں ان کے نزدیک، خاص طور سے ان کے جو مخالفین کہہ رہے ہیں. اس صورت میں کیا یہ گیو اینڈ ٹیک جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا آپ جیسے لوگوں کو جو باہر سے سپورٹ دے رہے ہیں نیشنل کانفرنس سرکار کو؟ مجھے تو ابھی لگتا نہیں ہے. اگر یہ پاس قریب چلے گئے ہیں تو پھر تو اسٹیٹ واپس آ جانی چاہیے تھی اس وقت تک. اگر یہی کنڈیشن ہے، اگر یہ کنڈیشن ہے کہ ہم اسٹیٹ تب واپس کریں گے کہ آپ ہمارے قریب آ جاؤ، تو پھر تو اب تک اسٹیٹ واپس آ جانی چاہیے تھی. ابھی بہت زیادہ قریب تو نہیں آئے ہیں. ابھی تو عمر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہماری جنگ جاری ہے. یہ تو عمر صاحب سے ہی آپ پوچھیں، میں تو نہیں، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. مجھے اس کے بارے میں کوئی نالج ہے نہیں. تو اگر اس صورت میں کہ اگر یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قریب آ گئی تو آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں گے یا اختلاف کریں گے؟ دیکھیں وہ تو وقت بتائے گا کن کنڈیشنز پہ قریب آئیں گے، وہ دیکھ کر ہی میں کوئی فیصلہ لوں گا.
اسمبلی میں سیشن چونکہ اس وقت جاری ہے اسمبلی کا، تو کئی لوگوں نے وہاں پہ کمپٹیٹیولی کچھ بلز لائی ہیں، جیسے کہ شراب کو لے کر کے کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے، حالانکہ یہ جو لوگ لا رہے ہیں یہ خود بھی سرکار انہوں نے چلائی ہے، تو ان پہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں اس پہ پابندی خود نہیں لگائی. لیکن اب چونکہ یہ لا رہے ہیں، انکلوڈنگ سم پیپل ہو آر فرام دا رولنگ پارٹی، نیشنل کانفرنس کے لوگ ایک کمپٹیشن میں لا رہے ہیں، تو آپ چونکہ ایک جج بھی رہے ہیں، قانون ساز بھی اب ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا ہے؟ کیا یہ ایسے کہ ریٹوریکل اسٹیٹمنٹس ہیں یا اس میں کوئی بنیاد بن سکتی ہے یہاں پہ فار ایگزامپل شراب پہ پابندی لگانے کی؟ مجھے لگتا ہے یہ پاپولرٹی سٹنٹ ہے سارے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور کوئی سنسیئر بھی نہیں. بہرحال اب بل پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے چنے ہوئے نمائندوں کی مرضی ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی سنسیئر ہو. پی ڈی پی کی طرف سے بھی ایک بل کا خاص ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ لینڈس ہے جن پہ جو جیسے کہ کاشت چرائی وغیرہ، حالانکہ ڈائریکٹلی وہ اس میں زمرے میں نہیں آتا ہے اسٹیٹ لینڈ میں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ کئی لوگوں نے ان پہ مکان بنائے ہیں، تو ہم ایک ایسا بل لا رہے ہیں جس سے سرکار پہ پابندی رہے گی کہ ایسے لوگوں کو وہ وہاں سے ہٹا نہیں سکتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا موقع؟ وہ میں بھی چاہتا ہوں، اس میں شاید میں بھی کوئی بل لاؤں گا، اس سیشن میں نہیں. بہت سارے اسٹیٹ لینڈ ہے، غیر ممکن جھاڑ ہے، ایک قسم ہے زمین کی غیر ممکن جھاڑ. پہلے کہیں جھاڑیاں واڑیاں ہوئی ہوں گی تو وہاں اب شہر بسے، وہ ابھی بھی غیر ممکن جھاڑ چل رہا ہے. وہاں بہت گنجان آبادیاں ہو گئی ہیں. اسٹیٹ لینڈ ہے، اگر آپ پچھلے 50 سال 60 سال سے اسٹیٹ لینڈ پہ ہل جوت کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں اپنے بچوں کا، ابھی بھی وہ اسٹیٹ لینڈ ہے. تو وہ جس طرح روشنی ایکٹ تھا، حالانکہ وہ سیاست کا شکار ہو گیا، بہت اچھا ایکٹ تھا. وہ بھی وہ لوگوں کے ہت میں بہت اچھا تھا، وہ سیاست کا شکار ہو گیا. تو اس قسم کا ایکٹ جو لانا، بل لانا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، وہ لوگوں کے ہت میں. یہ اسٹیٹ لینڈ کیا ہے بھائی؟ اسٹیٹ بھی لوگوں کی ہے، لوگوں کے لیے ہے سب کچھ. تو لوگ ہی اگر اس میں سے اپنا فصل اگاتے ہیں پچھلے 50-60 سالوں سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. نیشنل کانفرنس کا مطلب دعویٰ ہے کہ ان کو یہ جو ہے ریاست جموں کشمیر جو حیت تھی یہاں پہ 4 اگست 2019 کو، وہ حیت واپس آنی چاہیے. لیکن اس میں یونین ٹیریٹری آف لداخ بھی بن چکا ہے، ایک الگ ہو چکا ہے. اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں. اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ انہی لوگوں پہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں یو ٹی ملنا چاہیے، اور نیشنل کانفرنس کے لوگ کہتے ہیں اب تو لداخ والے پچھتا رہے ہیں، ان کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کیا یہ جو الگ 2 یوٹیز بنی تھی جموں کشمیر اور لداخ کی، ان کو دوبارہ اپنے ساتھ مطلب جمع کر کے ریاست بنانا چاہیے، یا اب یہ صرف جموں اور کشمیر کے خطوں پہ مبنی ریاست ہونی؟ اگر مجھے آپ پوچھو گے نا، میں کہوں گا پی او کے، اکسائی چین، لداخ، جموں اور کشمیر دوبارہ واپس اکٹھا ہونا چاہیے. اور وہ ریاست جموں کشمیر ہندوستان کا تاج مانا جاتا تھا، اس تاج کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. میں تو ہمیشہ چاہوں گا کہ واپس وہی ریاست جو 1947 سے پہلے تھی، وہی ریاست واپس پھر اکٹھے ہو کر اسی حیت میں، اسی شکل میں ہمیں واپس ملنی چاہیے. یہ مطالبہ تو بی جے پی کا بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جو غیر منقسم ریاست تھی، ہم اس کو دوبارہ جمع کریں گے اور ہندوستان کا حصہ بنائیں گے. اس کے لیے تو ہم ساتھ ہیں ان کے، لیکن بنائیں گے کب؟ 2 الیکشن تو اسی پر لڑ چکے ہیں، ابھی تیسرا نزدیک آنے والا ہوگا. تو ہم تو چاہتے، دیکھو انہوں نے جو پچھلا الیکشن لڑا وہ بھی اسی پر لڑا، اس سے پچھلا بھی. تو الیکشن کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. اب الیکشن کے نزدیک پھر یاد آئے گا ان کو کہ ہمارا کچھ حصہ ادھر بھی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ حصہ بھی ساتھ ملاؤ، لداخ کو بھی ساتھ ملاؤ، اکسائی چین کو بھی، گلوان ویلی کو بھی واپس لو. ہم تو یہ چاہتے ہیں.
اصلی جو ہماری ریاست تھی جموں کشمیر، اس کو پھر اکٹھا کرو اور ہم کو دے دو۔ آپ جیسے ہم نے بھی پہلے بھی بتایا عدلیہ کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں، کئی لوگوں کے یہ مطالبے رہے ہیں کہ یہ بہت آرکائک سسٹم ہے جو انگریزوں کے زمانے سے چل رہا ہے، کئی قوانین ایسے ہیں، کئی قوانین بدل بھی رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں ایسی کوئی بات ہے جو بدلنی چاہیے؟ کیونکہ آپ اب ایک قانون ساز کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی سے زیادہ انصاف ملنے کے مواقع میسر ہو جائیں گے جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ بہت سارے ہیں ایسے قانون جو بدلنے چاہیے۔ آپ کے پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، پی ایس سی جس کو کہتے ہیں، یا نیشنل سیکیورٹی ایکٹ ہے، وہ آرکیک لاز ہیں، ڈریکونین لاز ہیں، ان کو ایبالش کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، ان لافل پریونشن ایکٹیویٹیز ایکٹ کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیل پر آج تک کوئی ایکٹ نہیں بنا کہ بیل کا قانون جس کو کہتے ہیں ایکٹ بننا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ سب جو 3 نئے ایکٹ جو بنے ہیں، ارے بھائی اس میں وہی صرف نمبر چینج کیا ہے، کاپی کر کے اٹھا کے ادھر رکھ دیا ہے، سیکشن نمبر چینج کرنے سے اس سے نقصان ہوگا۔ بہت سارے ایسی سیکشنز ہیں جو عام لوگوں کو بھی، جو عام لے مین ہے، اس کو بھی پتہ تھی۔ اب ہمیں وہ پتہ بھی، اب جو نیا ایکٹ ہے اس کی جو ہمیں بھی نہیں پتہ ہے وہ کون سی سیکشن، وہ ایک بہت عرصہ سے رائج تھا جو نا، فار ایگزامپل 376، 302، 420۔ اب عام بکری چرانے والے آدمی کو پوچھو، اس نے میرے ساتھ 420 کر دیا، جی ٹھیک، اس کو پتا تھا، ایک ایڈیم بھی بن چکا ہے، ایڈیم بن چکا۔ جی اب پتہ نہیں اس 420 کا کیا ہے، مجھے بھی پتہ نہیں، صرف سیکشن ادھر ادھر کی ہے، باقی کچھ نہیں کیا نمبر، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا نا۔ وہی لینتھی پروویژنس، وہی کمبرسم پروسیجر، سب کچھ وہی ہے، خالی نمبر چینج کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اب تو کریڈٹ لے رہے ہیں سرکار کے، اب ایف آئی آر واٹس ایپ پہ لگ سکتا ہے، پہلے یہ سلسلہ پہلے بھی لگ سکتا تھا، وہ پہلے بھی لگ سکتا تھا، کس نے کہا پہلے نہیں لگ سکتا تھا؟ ٹیلی فون پہ لگ سکتا تھا، وہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہوا تھا پہلے بھی کہ میں کسی کو ٹیلی فون کرتا ہوں، ہاں بھائی میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے، اسی وقت ایف آئی آر لگ سکتی، تو اس پہ بھی لگ سکتا ہے۔ ہاں وہ تو پہلے بھی تھا۔ تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ایک کوئی معروضی تبدیلی، کوئی اندرونی تبدیلی ایسی نہیں ہے اس میں؟ مجھے نہیں لگتا۔ دیکھو جو ایویڈنس ایکٹ انہوں نے جو بنایا ہے نیا، ارے بھائی جس ایویڈنس ایکٹ کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا، پوری دنیا میں وہی ہے۔ جو ہمارا ایویڈنس ایکٹ پہلا تھا نا، وہ پوری دنیا میں وہی ہے۔ ایڈمیسیبل نہیں تھی کئی چیزیں، جیسے کہ الیکٹرانک ایویڈنسز تھا ایڈمیسیبل، کس نے کہا آپ کو؟ وہ تو پہلے بھی تھا، مانتے نہیں تھے اکثر لوگ، مطلب کون کہتا تھا؟ نہیں، یہ پہلے بھی چلتا تھا۔ ہاں بھائی امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں، الیکٹرانک ایویڈنس جو تھا وہ اس میں پہلے بھی تھا، وہ ایڈمیسیبل تھا۔ ہاں ایڈمیسیبل تھا۔ یہ کس نے کہا؟ اور وہی ایویڈنس ایکٹ جو ہے اس کا خالی نام چینج کیا ہے، باقی کچھ نہیں ہوا، اور اس کو کوئی چینج کر بھی نہیں سکتا۔ وہ اتنا میٹیکولسلی بنا ہوا ہے اور بیوٹیفلی ورڈڈ ہے، وہ اس کو کوئی چینج کر کے اس سے بیٹر کوئی لا ہی نہیں سکتا، اتنا بہترین ایویڈنس ایکٹ ہے۔ مظفر اقبال خان صاحب، آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ آج بات کی بہت سارے ایشوز کے اوپر، اور اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا ہے اور ہم آپ کی پرفارمنس بھی کا بھی مشاہدہ کریں گے۔ آپ نے ایک مدلل تقریر کی تھی 370 کے اوپر پہلے ہی سیشن میں سری نگر میں، ہم امید کریں گے کہ اس بار بھی آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے بہت سارے ایشوز کے اوپر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔